السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ نے ٹائٹل دیکھا ہوگا ویڈیو کا کہ عمرہ ادا کرنے کا آسان طریقہ اور سنت طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ عمرے میں 4 کام کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا کام احرام بننا، سب سے پہلے نیت کرنا عمرے کے لیے، اور نیت اس طرح کرنا ہے کہ اللہ میں تو عمرے کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ سے تو آسان فرما اور قبول فرما۔ اور دوسرا کام ہے طواف کرنا، تیسرا کام ہے صفا مروہ کی سعی کرنا، اور چوتھا کام ہے حلق یا قصر کرنا۔ تو یہ 4 کام سے عمرہ ادا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم یہاں سے انڈیا سے نکلیں گے، انڈیا سے جب نکل رہے ہم یہاں سے روانہ ہو رہے گھر سے، تو سب سے پہلے گھر سے روانہ ہونے سے پہلے ہمیں کچھ کام کرنا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے غسل کر لیں، غسل نہیں ہو سکتا تو وضو کر لیں، اور اس کے بعد جیسے ہی ہم جائیں گے ایئرپورٹ پر پہنچیں گے، ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد وہاں پر نیت ابھی نہیں کرنا ہے تلبیہ کی، کیونکہ نیت کر لیں گے عمرے کی تو اس صورت میں احرام کی پابندیاں عائد ہو جاتی ہے۔ تو احرام بننا ہے، ہمیں سب سے پہلے کام کرنا ہے، غسل کرنے کے بعد ہمیں احرام بننا ہے، احرام کی چادر بننا ہے، 2 چادر ہوتی ہے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے۔ تو احرام کی پابندیاں احرام کی نیت کرنے سے عائد ہو جاتی ہے۔ پابندیاں یہ ہوتی ہے کہ سلا ہوا کپڑا پہننا درست نہیں ہے، بال جھڑانا درست نہیں ہے، بال کرنا درست نہیں ہے، اس طرح سے کسی طرح اشارہ کرنا درست نہیں ہے، اور اس طرح سے کنگھی وغیرہ جو بھی ہے ناخن وغیرہ کاٹنا، یا پیر میں چپل ایسی پہننا جس سے جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، ہماری پیر کی جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے وہ ابری ہڈی نظر نہ آئے، وہ پہننا درست نہیں ہے۔ ایسی چپل پہنے جس سے ہمارا پیر کا اگلا حصہ نظر آ سکے اور کھلا ہوا رہ سکے، اور یہ پابندیاں ہے مرد کے لیے۔ اور عورت کے لیے تمام چیز ستر ہے، تمام بدن ستر ہے سوائے چہرے کے، چہرہ اس کا کھلا رہنا ضروری ہے، چہرے پر کوئی کپڑا ٹچ نہیں ہونا ہے اور نہ ہی اسے ملنا چاہیے۔ ہاں، اس کے لیے ایک طریقہ ہے پردہ کرنے کے لیے کہ وہ ایک طرح کی کیپ اور ٹوپ ملتی ہے، وہ ٹوپ لائے، اور وہ اس طرح سے ٹوپی ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر سے پردہ ڈالا جاتا ہے اور وہ اس طرح نکاح ہوتا ہے، وہ پردہ بھی ہو جاتا ہے اور احرام کی پابندی میں بھی عورت رہتی ہے۔ اس طرح سے وہ استعمال کریں گی۔ اب رہی بات، اب یہ ایئرپورٹ سے جہاز میں ہم جائیں گے تو تقریباً یہاں سے 4 یا 5 گھنٹہ سفر ہوتا ہے، تو 4-5 گھنٹے وہ پابندی میں ہوتے ہیں، حاجی لوگ یا معتمرین لوگ احرام کی پابندیاں میں ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر نیت نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر ابھی ہمیں ایئرپورٹ پر نیت نہیں کرنا ہے، بلکہ جہاز میں 1-2 گھنٹے بعد آرام کرنے کے بعد ہمیں اس کے بعد احرام کی نیت کرنا ہے۔ احرام کی نیت کیا ہوگی کہ نیت کرے کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو اسے آسان فرما اور قبول فرما، اس طرح سے نیت کر لے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس طرح سے تلبیہ پڑھ لے۔ اور احرام کی حالت میں جب تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو اب یہاں کے وہ احرام کی حالت میں ہو گیا ہے، اب وہ محرم ہے، اب محرم ہے، محرم کے اوپر سب تمام پابندیاں عائد ہو گئی ہے۔ اب وہ نہ ہی وہ بال جھڑا سکتا ہے، نہ جو مار سکتا ہے، اور نہ کنگھی کر سکتا ہے، یہ سب پابندیاں اس پر عائد ہو جاتی ہے۔ سلا ہوا کپڑا بھی پہننا اس کے لیے درست نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جیسا ہی اب وہ پابندیاں میں عائد ہو گئی تو اب یہاں سے ایئرپورٹ سے یہیں سے لے کر حرم میں داخل ہونے تک کے اسے تلبیہ پڑھنا ہے، تلبیہ پڑھتے رہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، پڑھتے جائے، یہ تلبیہ پڑھتے جائے۔ لیکن کسی وقت پڑھنے سے انسان تھک جاتا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو تھوڑی دیر رک جائے، اور رکنے کے بعد پھر اور اس کے بعد پھر اور تھوڑا سا 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لے، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے پڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد تھکان محسوس ہوئی تو اس طرح سے عمل کرتے رہے، بار بار دہراتے رہے، عمل کرتے رہے۔ تو حرم میں داخل ہونے تک کے، حرم جیسا کہ یہ کعبہ ہے، اور یہاں پر جو حصہ ہے یہ حرم، تو یہاں تک ہمیں تلبیہ پڑھتے جانا ہے، یہ صحن کا حصہ ہے، تو یہاں تک تلبیہ پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ یہاں آنے کے بعد یہ اس کو اندر کا جو حصہ ہوتا ہے اسے مطاف کہتے ہیں، تو یہ مطاف میں ہمیں تلبیہ نہیں پڑھنا ہے۔ وہاں آنے کے بعد ہم کو بلکہ ہمارا احرام کو بدلنا ہے وہاں پر، اور وہاں پر تلبیہ کو روک دینا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لبیک کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اب وہ حرم میں داخل ہو گیا ہے بندہ محرم، تو اب اسے جب حاضر ہو چکا ہے تو اب اسے تلبیہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ باتیں، یہاں پہنچنے سے پہلے کچھ باتیں ضروری ہے۔ وہ باتیں یہ ہے کہ جب ہم 4 گھنٹے سفر ہونے کے بعد ہم جدہ پہنچیں گے، جدہ کے بعد پھر وہ بس ملتی ہے، اور بس میں سفر کرتے ہوئے ہمیں مکہ پہنچنا ہے۔ مکہ پہنچنے کے وقت میں ہمیں ہوٹل پہ جانا ہے سب سے پہلے، اور ہوٹل پہ جانے کے بعد وہاں پر اگر وقت ہے تو وہاں پر تھوڑی دیر آرام کر لے، اور نہا دھو کے فریش ہو جائے اور تھوڑی دیر آرام کر لے۔
اور بعض حاجی ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں میں پہلے تلبیہ کروں گا، میں عمرہ کروں گا پہلے. یہ اس طرح کی گڑبڑ نہ کرے، کیونکہ تھکان 4 گھنٹہ کا سفر ہوتا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. تو یہ تھکان کو دور کرنے کے لیے 2-3 گھنٹے آرام کر لے. آرام کرنے کے بعد پھر وہاں سے غسل وغیرہ کر کے کھا پی کے یہاں سے احرام سے پھر وہاں سے ہوٹل سے نکلے. جیسے ہی ہوٹل سے نکلیں گے، ہوٹل سے نکلنے کے بعد جیسے ہی نکلیں گے تو سب سے پہلے ہمیں ہوٹل کا کارڈ لینا ہے. وہاں پر ہم وہاں ہوٹل کا کارڈ لے لیں، ساتھ میں لیے. اور جیسے ہی ساتھ میں لینے کے بعد وہاں سے نکلیں گے تو آگے جاتے وقت ہمارے ہوٹل کی ہر چیز کو شناخت کر لے، ہوٹل کی ہر چیز کی نشاندہی کر لے. ہوٹل کا آزو بازو میں کون سی دکان ہے یا بازار ہے یا میڈیکل ہے، جو بھی ہے اس کی بھی فوٹو لے لے. پھر اس راستے کی فوٹو لے لے. پھر حرم طرف جا رہے تو اس کا راستے کی فوٹو لے لے، تاکہ وہ شناخت ہمارے ذہن میں ہو سکے. اور ایسا نہیں کہ ایک ساتھی پہ بھروسہ کرے، بلکہ ہر ساتھی اپنے اپنے موبائل میں اس کی تصویر لے لے تاکہ شناخت ہو سکے. اور جب بعد میں پھر آنے جانے میں پھر اس کو عادت پڑ جاتی ہے تو بعد میں پھر تصویر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ایک سے 2-3 مرتبہ پریشانی ہوتی ہے. پہلی مرتبہ انسان جاتا ہے اور بہت بڑا رش ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر پریشانی سے بچنے کے لیے ہوٹل کا سب سے پہلے کارڈ لے، اور وہ کارڈ کو لے کر اپنے بیگ میں رکھ لے. ایک چھوٹا بیگ ہوتا ہے ہینڈ کیری بیگ، وہ بیگ کو لے لے اپنے ساتھ میں لے لے، اور اس میں اپنا کچھ پیسے بھی لے لے، ساتھ میں کچھ ریال وغیرہ لے لے، اور تاکہ راستے میں کوئی چیز کھانے کی ضرورت پڑے یا کوئی چیز لینے کی ضرورت پڑے تو وہ اس ضرورت پوری کر سکے. یا پھر راستے میں کہاں پر قصر کرنا ہے یا حلق کرنا ہے کٹی، تو اس صورت میں وہ پیسے کام آتے ہیں. 200-300 ریال اپنے ساتھ میں لے لے. پورے پیسے نہ لے، بلکہ اپنے باقی جتنے پیسے وہ اپنے ریال کو اپنے ہی بیگ میں وہاں پر روم پر رکھ کے آئے. اس طرح سے جانے کے بعد اب جیسے ہی ہم وہاں پر پہنچیں گے حرم میں، تو حرم میں یہاں پر یہ اندر کا حصہ ہے مطاف، یہ مطاف ہے. اور یہ جو حصہ ہے باہر کا حصہ ہے، یہ مسجد ہے. یہاں پر یہ مسجد اندر یہاں پر نماز ہوتی، اور یہ باہر کا حصہ ہے ادھر کا. تو یہ باہر کے حصے میں سب سے پہلے وہاں اندر داخل ہونے سے پہلے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہم وہاں پر یہ نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ وابستہ تھے، جن لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائے، ان تمام لوگوں کو میں ان تمام تکلیفوں کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ تو بھی مجھے معاف کر لے. یہاں سے اپنے دل کو صاف کرتے ہوئے حرم میں داخل ہو جائے. پھر حرم میں جیسے داخل ہوں گے، یہاں پر داخل ہوں گے، یہاں پر اندر انٹری کریں گے، تو یہاں داخل ہونے سے پہلے ہمارا سب سے پہلے سیدھا قدم، دایاں قدم ہمارا اندر داخل کرے. دایاں قدم داخل کرتے وقت دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس طرح دعا پڑھ لے. اور وہاں پر اعتکاف کی بھی نیت کر لے. اعتکاف کی نیت کیا کر لے؟ بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت الاعتکاف. اس طرح سے نیت کر لے. تو یہ نفلی اعتکاف کی نیت ہے، سنت الاعتکاف نہیں. نویت الاعتکاف بولنا ہے. سنت تو اعتکاف تو ہمارا یہ رمضان میں ہوتا ہے، وہ نویت الاعتکاف اس طرح سے نیت کر لے. پھر اس کے بعد اب احرام کی جو چادر ہوتی ہے وہ چادر کا استباع کریں گے. استباع کیا ہوتا ہے؟ چادر کو نیچے جانے سے اوپر لیں گے، ایک کندھا اس طرح سے، ادھر کا کندھا جو ہوتا ہے سیدھا جانب کا، وہ کندھے کو کھولا رکھیں گے. اب اس کے بعد پھر اندر داخل ہوں گے، اور ہماری نگاہیں نیچے ہو، ہماری نگاہیں نیچے ہو. تاکہ کیوں؟ اس لیے کہ جب کعبے پر نظر پڑنے والی ہے پہلی، تو اس وقت ہم جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہوتی ہے. اس لیے اس کے نیت سے ہمارے اپنے نظریں جھکاتے ہوئے راستے سے جائے. اور جیسا ہی اپنا کوئی گائیڈ ہوگا ساتھ میں، وہ اشارہ کر دے گا، یا پھر آپ کو خود دیکھنا ہے چلتے چلتے راستہ تھوڑا آگے آگے دیکھتے رہنا ہے، پلر کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھتے رہنا ہے، یا کوئی ڈسٹ بن آیا تھا راستے میں، یا اس کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھنا ہے. اس طرح چلتے چلتے راستے سے جائے. اور جیسا ہی کعبے پر پہلی نظر پڑتے وقت فوراً اسی وقت یہ دعا کر لے، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا. اس طرح دعا کر لے. یا اس طرح بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہ کہ آج سے لے کر پوری زندگی جب تک میں زندہ رہوں، جو بھی دعا مانگوں، جس وقت مانگوں، ہر وقت کو قبول کر. اس طرح سے دعائیں کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سے دعائیں مانگتے رہے. دعا مانگنے کے بعد وہاں سے پھر جیسا ہی پہنچیں گے آگے جائے. اب یہ دیکھیے، یہ خانہ کعبہ ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، یہ دروازہ ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ ہے. اتنا ہی دروازہ ہے. یہاں پر حجر اسود ہے. تو اب ہم جیسے ہی مطاف میں اندر آ گئے، اندر آنے کے بعد یہاں حجر اسود کے پاس یہاں پر سیدھ میں، اس کی سیدھ میں ادھر آئیں گے تو ایک گرین لائٹ ہوتی ہے. وہ گرین لائٹ کو ہمیں دیکھنا ہے، تو اس کے سیدھ میں کھڑے ہو جانا ہے، اس کے سیدھ میں کھڑے ہونا ہے اس طرح سے. اور جیسے ہم سیدھ میں کھڑے ہوں گے، خانہ کعبہ ہمارے پیچھے ہوگا. گرین لائٹ اس لیے ہے کہ اس کے ہی سیدھ میں حجر اسود ہے. اور کھڑے ہونے کے بعد پھر ہم اپنے رخ کو کعبہ کی طرف، حجر اسود طرف کریں گے. جیسے ہی سیدھ میں کھڑے ہوں گے
تو ہم اس طرح سے ہاتھ اٹھائیں گے، پہلے سیدھ میں کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، یہ نیت کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر استلام کرنا ہے. استلام، حجر اسود دور ہے تو اس طرح سے ہاتھ بجائیں گے، دور سے ہاتھ اس کے سیدھ میں، اور اس طرح سے بوسہ لیں گے. اس طرح سے آواز بھی نہیں آنا ہے، آواز بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ خالی بوسہ لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے بوسے بوسہ دے رہا ہوں اے حجر اسود، وگرنہ ہم مسلمانوں کو تجھ میں کیا رکھا ہے. کیونکہ میرے نبی نے یہاں پر بوسہ دیا ہے اس حجر اسود کو، اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ اے پتھر، اے حجر اسود، تیرے اندر نہ نفع دینے کی صلاحیت ہے نہ نقصان دینے کی صلاحیت ہے، میں صرف بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا ہے، اس لیے میں بوسہ دے رہا ہوں. تو اور مسلمان اس کو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں نبی کے بوسے پر. اب اس کا جو طواف ہوتا ہے، اب وہاں طواف کرنا ہے، پہلے یہاں کھڑے ہو کر طواف کرنا ہے. یہ حجر اسود ہے، اب اس کے سیدھ میں ہم کھڑے ہو گئے، اس کے سیدھ میں کھڑے ہو گئے. پہلے ہم کیا کر لیے، پہلے سب سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیے، اور اس کے بعد اس طرح سے استلام کریں، حجر اسود کا استلام کرے اور بوسہ دے دیں، اور اس کے سیدھ میں کھڑے ہو گئے. بعد میں پھر اس کو کعبہ ہے، کعبے سے اس طرح سے پلٹ جائے، یہ اس طرح، یہ میرے الٹے جانب کعبہ حجر اسود ہے، تو اس طرح سے پلٹ جائے. یہاں سے لے کر حجر اسود سے لے کر پورا طواف کرتے کرتے یہاں تک یہاں اس طرح سے آئیں گے تو ایک چکر ہو جائے گا. اور اس کے بعد جب ہم یہاں سے جائیں گے، یہ باب کعبہ، یہ حجر اسود، باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے اسے ملتزم بولتے. اور اس کے بعد پھر جیسے ہم آگے جائیں گے، آگے جانے کے بعد ادھر کے سائڈ والا حصہ جو ہے، ادھر کے سائڈ والا حصے کو اس کو بولیں گے رکن یمانی. وہاں پر جانے کے بعد صرف وہاں پر استلام کرنا ہے، اور اس کو چھونا نہیں ہے اور بوسہ نہیں دینا ہے، صرف استلام کرنا ہے اور آگے چلنا ہے. پھر یہاں آنے کے بعد اس سے اس طرح آ کے ٹھہر جائے. جیسے ہی ٹھہر جائیں گے تو یہاں پر حجر اسود رب اس طرح صرف اس طرح سے کریں گے، ایسا اس طرح سے، اس طرف رخ نہیں کرنا ہے. اب صرف اس طرح سے بوسہ دینا ہے حجر اسود کا، پھر آؤ طواف کرنا ہے. تو گویا کہ ہر چکر میں 8 مرتبہ بوسہ ہوتا ہے. پہلی مرتبہ بوسہ ہو گیا، 7 چکر کے 7 بوسے، تو گویا 8 استلام ہو جاتے ہیں، 8 استلام ہو جاتے ہیں. اور اس طرح سے ہر چکر میں بوسہ دینا ہے. اور اس کے بعد پہلے جو 3 چکر ہوتے ہیں، پہلے 3 چکر میں رمل کرنا ہے. رمل یعنی اکڑ کے چلنا ہے، اکڑ کے چلنا ہے، ذرا شانہ اس طرح کندھے کو اٹھا کر اکڑ کے چلے. اور اس کے بعد باقی جو 4 چکر ہوتے ہیں وہ اپنی رفتار میں چلے اس طرح سے. عورتوں کے لیے رمل نہیں ہے، عورتیں اپنی رفتار میں چلیں گی، اپنی حالت میں چلتے رہیں گی عورتوں کے لیے. اور طواف کے دوران جب طواف کرتے ہیں تو اس وقت دعائیں مانگتے رہے، دعائیں مانگے، دل میں ندامت ہو، گناہوں کا استظہار رکھے. اے اللہ، میں اتنی بڑی جگہ پہ میری ہمت اور بساغت میری بساط نہیں تھی، اے اللہ تو نے اس جگہ پہ میں پہنچا دیا، تیرا اس کا شکر ادا کرتے رہے، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگتے رہے. تو وہاں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس خانہ کعبہ پر 120 رحمتیں نازل کرتا ہے. تو وہ رحمتیں وہاں وہ حاجی کو ملتی ہے، اس لیے وہاں پر طواف کرتے ہوئے اس طرح سے دعا کرتے رہے. اب رہی بات اس کے بعد جیسے 7 چکر پورے ہوئیں گے، تو جب 7 چکر پورے ہوں گے یہاں پر حجر اسود پاس آئیں گے، 8ویں مرتبہ بوسہ دیں گے، اس کا بوسہ دیں گے. اور بوسہ دے کر اس کے بعد وہاں سے نکلیں گے. نکلنے کے بعد یہاں پر مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم یہ جو نظر آ رہا مقام ابراہیم، یہاں پر مقام ابراہیم کے پاس آ کر یہاں پر اس کے پاس آ کر 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں گے. یا وہاں نہیں ملتی تو اس کے سیدھ میں، یا جہاں کبھی حرم میں کہاں بھی جگہ ہے وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. اب کہاں کدھر بھی پڑھ سکتے ہیں حرم میں، یہاں سے اس کے سیدھ میں ادھر کہاں بھی نماز پڑھ سکتی، ادھر سے یہاں ادھر سیدھ میں آ کے نماز پڑھ سکے. اور وہاں جگہ نہ ملے تو بھیڑ کی وجہ سے جگہ نہیں ملتی، اس لیے وہاں پر کہاں پر آ کے نماز پڑھے. اس کے بعد پھر خوب سیر ہو کر زمزم پیے، زمزم خوب پیے، اور جتنا ہو سکے پانی پیتے رہے. کیونکہ منافق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ منافق پانی کم پیتا ہے، اس لیے خوب سیر ہو کے پانی پیے اور کھڑے ہو کر پیے، اور کعبہ کو دیکھتے ہوئے کعبے کی طرف رخ کر کے پیے. اور جس نیت سے پیا جائے گا وہ اس میں اللہ تعالیٰ وہ شفا دیں گا، اور اسی نیت کا اس کی نیت کو پورا کریں گا. زمزم پی لیا، زمزم کے بعد اب وہ وہاں سے نکلیں گا. جیسے نکلیں گا ادھر کی جانب، یہاں پر یہاں سے ادھر کی جانب آئیں گے تو وہاں پر صفا مروہ ہے، ایک پہاڑ ہے صفا اور مروہ. تو وہاں آ کر آپ کو صحیح کرنا ہے، صفا کی صحیح کرنا ہے. صفا شروع کریں گے، مروہ پہ ختم کریں گے. یعنی صفا سے لے کر ایک مروہ پہنچیں گے، یہ صفا ہے، صفا سے لے کر یہاں پہنچیں گے مروہ پر، تو یہ ایک چکر ہو گئی. پھر یہاں سے دوسری جانب سے آئیں گے تو اب یہاں پر آئیں گے تو یہ دوسرے چکر ہوں گی
मरवा सफ़ा पर, फिर सफ़ा से आएंगे मरवा पर तो तीसरी चक्कर, फिर मरवा से आएंगे सफ़ा पर चौथी चक्कर। इस तरह से पूरे 7 चक्कर जाएंगे। तो सफ़ा से शुरू होंगे और मरवा पर उसके 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे। इस तरह से ये सफ़ा मरवा की सही करेंगे। और रास्ते में वहाँ पर दुआएं करते जाए, रास्ते में चलते फिरते दुआएं करते जाए। और वहाँ पर रास्ते में एक जगह मिलती ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट होती है रास्ते में, तो वो ग्रीन लाइट पर मर्द हजरत को दौड़ लगाना है, दौड़ते हुए जाना है। अपने अपने हालत में ना ही कि बहुत ही तेज़ी से दौड़े और ना ही शोर पुकार करे, बल्कि अपने हालत से ही दौड़ते दौड़ लगाए और अपने हालत पर जाके दौड़ लगाकर मरवा पहुँचेंगे। तो मरवा पहुँचने के बाद वहाँ पर दुआएं मांगे, तो जो भी दुआ मांगी मरवा पर दुआ कबूल होती है। वहाँ से आए सफ़ा पर जो दुआ मांगी वहाँ पर कबूल होती है। सफ़ा मरवा दोनों जगह पर दुआएं कबूल होती है। और दुआएं करते जाए, दिल में नदादम हो, इस तरह से करे। और 7 चक्कर मुकम्मल होने के बाद उसके बाद फिर आखिरी काम जो बचता है वो हलक या कसर करें। उसके बाद वहाँ से बाहर निकलेंगे, एंट्री करेंगे, तो वहाँ फिर उसके बाद अपने सर का सर मुंडवा ले या कसर करे या हलक करे, फिर उसके बाद अपने घर पर रूम पर आ जाए। इस तरह से उम्रा होता है। इस तरह से उम्मीद है कि मेरे तमाम बातें आपको समझ आएंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक फरमाए।